السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فہیم، رمضان سیریز کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل کے مریض اور روزہ۔ اچھا، یہ بہت حساس ٹاپک ہے، اس پہ بہت نزاکت کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ دل انسانی جسم کا مرکز ہے، اور جب یہ کمزور پڑتا ہے تو مختلف حوالوں سے کمزور پڑتا ہے، اور ہر حوالے کا ایک الگ حساب کتاب ہے، علاج کا بھی، احتیاط کا بھی۔ تو چند موٹی موٹی باتیں میں اس میں ڈسکس کروں گا۔ اس سے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ڈیٹیل میں ضرور رابطہ کریں معلومات کرنے کے لیے، اور کوئی اختلاف ہو تو ضرور رابطہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل کے چیدہ امراض میں سے ایک تو دل کی شریانوں کا تنگ ہونا ہے، جس کو انجائنا پھر ہارٹ اٹیک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی پھر علاج کی مختلف صورتیں ہیں، کوئی دوا سے، کوئی اینجیوپلاسٹی سے، کوئی بائی پاس سے، اس طرح ریکور ہوتا ہے۔ دوسری اہم تکلیف دل کی، جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جو والز ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں شروع میں دوائیں دی جاتی ہیں، امپروومنٹ نہ ہو تو اس میں پھر سرجیکل ریپیئر بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے دل میں سوراخ کا ہونا۔ کچھ لوگوں میں وہ سوراخ رہ جاتا ہے، عمومی طور پہ وہ بچپنے میں ہی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں صرف سرسری سی بات ان حوالوں سے کروں گا، ان تین حوالوں سے۔ بلڈ پریشر کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے چیپٹر میں۔ تو اس میں جو ہے، جو شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے، یا انجائنا کہتے ہیں، کہ جس میں شریانیں تنگ ہونا شروع ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو لوگ انجائنا کے مریض ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی ان کے طبیب نے ان کی دوائیں دی ہوئی ہیں اس کو فالو کریں، جو احتیاطیں دی ہوئی ہیں اس کو فالو کریں، اور مشقت سے گریز کریں حالت روزہ میں بالخصوص، کیونکہ اگر ان کو کوئی ایسی کیفیت ہو جائے جس سے انجائنا ہارٹ اٹیک میں بدلنے لگے تو پھر اس صورت میں کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ ان کو لازمی دوائیں دی جائیں اور روزہ توڑوا دیا جائے۔ اور اگر وہ احتیاطیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا روزہ پورا کرے گا۔ اور دوسرے مرحلے پہ وہ لوگ آتے ہیں جو پرانی اینجیوپلاسٹی جن کی ہو چکی ہے، شریانیں بند تھی کھول دی گئی ہیں، وہ روزمرہ کی دواؤں پر ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کو علامتیں نہیں ہیں دل کی ان ماہ صیام کے دوران۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا بائی پاس ہو چکا ہے اور حال ہی میں بائی پاس نہیں ہوا ہے، ماضی بعید میں بائی پاس ہوا ہے، تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کا حال ہی میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور وہ تازہ اس ریکوری فیز سے نکلے ہیں، تو ان کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین کہ وہ ضرور جو ہے وہ اپنے مالک سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر وہ روزہ رکھنے کی پرمیشن ان کو دے بھی دیتے ہیں ان کے فزیشین، تو پھر بھی ان پہ احتیاط لاگو ہے کہ وہ مشقت سے بالکل پرہیز کریں۔ ذرا سی بھی علامت ہو تو روزہ توڑنے میں قباحت نہ کریں، یہ حجت نہ کریں کہ روزہ ہے، روزے کے بعد افطار ہوگا پھر دیکھ لیں گے، تو یہ حجت کبھی بھی نہ کریں۔ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی امانت دی ہے، اس کو احتیاط سے سنبھال کر رکھیں۔ تو کیونکہ اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں اس احسان کا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ تو کبھی بھی ایسی کیفیت ہو تو کسی سے نہ چھپائیں، فوراً اپنے گھر والوں سے یا قریبی دوست جو بھی موجود ہو وہاں پہ اس سے رابطہ کریں، اس کو بتائیں اپنی کیفیت سے، اور جیسے ہو سکے ممکن اپنے نیئرسٹ جو بھی کارڈیک سیٹ اپ ہو وہاں پہ جا کے اپروچ کریں اور اپنا چیک اپ کروائیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ دوا روزہ توڑنا ہے اور دوائیں لازمی دینی ہے تو بالکل حجت نہ کریں۔ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا، اس میں حجت نہ کریں، یہ زندگی بچانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں
کوئی بھی ایسی بات جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے، تو خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کے اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور آپ کے اپنے لیے. اس کا بہت سارا خیال رکھیں اپنا. انشاءاللہ اس امید ہے کہ اس سے کچھ آپ کو اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.